اب دیکھیں نا، یہ ایک فیکٹ ہے اور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے اکثر ایسے سیاستدان ہیں جنہیں صحیح طرح قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست طریقے سے کہنا نہیں آتا۔ چلیں، نہیں سیکھا تھا، اب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو سیکھ لیجئے۔ ہمارا مذہب الحمدللہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ ہمارا دین ہر سیاست سے پہلے، ہر مفاد سے پہلے ہے۔ ہمارا ہر مفاد اور سیاست دین کے بعد ہے۔ کوئی ان کی کوالیفیکیشن اس درجے کی نہیں ہوتی، کوئی انہوں نے کتابیں اس درجے کی نہیں لکھی ہوئی ہوتی، کوئی ان کو وہ پختگی علم حاصل نہیں ہوتی کہ جو ایک قائد کو ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ہمارے معاشرے میں سیاست کے نام پر جو لوگ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، ان کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے مذہب کارڈ، ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا مذہب الحمدللہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ ہمارا دین ہر سیاست سے پہلے، ہر مفاد سے پہلے ہے۔ ہمارا ہر مفاد اور سیاست دین کے بعد ہے۔ اب جب مذہب کارڈ کا نام استعمال کیا جاتا ہے تو تقسیم ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے مفادات کے حصول کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ ہماری جو سیاسی وابستگیاں ہیں، جیسے پاکستان میں تحریک انصاف ہے، نون لیگ ہے، پی 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 ہے، ہمارے شہر کراچی میں متحدہ ہے، اور بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان جماعتوں میں سیاسی وابستگی بعد میں ہے اور اسلام پہلے ہے۔ یعنی ہمارے جو پاکستانی افراد ہیں، احباب ہیں، ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ جماعت سے تعلق بعد میں ہے، لیکن یہ سب مسلمان ہونے میں برابر ہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ اور ہماری جو سیاست کا حال ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، چونکہ میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے، نہ اتنی زیادہ معلومات ہے، کہ ہماری جو سیاست ہے وہ بہت گندی ہو چکی ہے۔ اس میں ایسے ایسے الزامات اور ایسے ایسی کرپشنز کی داستانیں ہیں کہ شاید مکمل اسلام پر چلنے والا ایک فرد آج کی جو سیاست ہے، موجودہ جو سیاست ہے، اس میں اپنے دامن کو نہیں بچا سکتا۔ بیوروکریسی کو آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے فسادات وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر خرابیاں موجود ہیں۔ تو اب مذہب کو، یعنی اسلام کو، جو سیاست کا حال ہم نے کیا ہے، اس سے تو کم از کم دور رکھیں۔ اچھا، اب چونکہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ بڑے زیرک ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جو پاکستانی طبقہ ہے، پاکستانی قوم ہے اور عام پاکستانی ہے، وہ اسلام سے بڑی محبت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو وہ پھر اسلام کا نام لے کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر انہیں اپنے قریب کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ دین کی بات کرنے پر علماء کی کوئی اجارہ داری ہے کہ جی دین کی بات صرف وہی کر سکتے ہیں، کوئی اور مسلمان نہیں کر سکتا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، سیاستدان بھی کر سکتے ہیں، لیکن خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ میں جو یہ دین کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہوں یا دین کے لیے کر رہا ہوں، اسلام کے لیے کر رہا ہوں، خلوص سے کر رہا ہوں؟ تو جواب آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی تقریر میں دین کی بات کرتے ہیں، نبی کریم کی سیرت کی بات کرتے ہیں، ایک صاحب ہیں جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا جو بولنا ہے، ان کا جو تقریر کرنا ہے، اس میں اتنی اغلاط ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، جملے بے ربط ہوتے ہیں، کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے۔ اتنے بڑے قائد بن گئے، اور یہ میں سب سیاستدانوں سے کہہ دوں، یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم پر ایسے لوگ عموماً مسلط ہوتے ہیں جو بالکل نااہل ہوتے ہیں۔ کوئی ان کی کوالیفیکیشن اس درجے کی نہیں ہوتی، کوئی انہوں نے کتابیں اس درجے کی نہیں لکھی ہوئی ہوتی، کوئی ان کو وہ پختگی علم حاصل نہیں ہوتی کہ جو ایک قائد کو ہونی چاہیے۔
اب نتیجہ یہ نکلا کہ بغیر تیاری کے اگر آپ نے دینی حوالے سے گفتگو کرنی بھی ہے تو آپ ایک اسکرپٹ کسی مستند عالم دین سے یا کسی مستند مذہبی شخصیت سے لکھوا لیجیے، آپ اس کی تیاری کر لیجیے۔ کئی جگہوں پر آپ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اور باعث ندامت بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قائد ہیں، یہ جو ہے وہ حکمران ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی صحیح طرح لینا نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک فیکٹ ہے اور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے اکثر ایسے سیاستدان ہیں جنہیں صحیح طرح قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست طریقے سے کہنا نہیں آتا۔ چلیں نہیں سیکھا تھا، اب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو سیکھ لیجئے۔ تقریر سے پہلے آپ 20-30 بار یہ درود پاک پڑھ لیجئے، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ادائیگی بھی درست ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم کی سیرت کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ تاریخ کی روشنی میں اور سیرت النبی کی روشنی میں دیکھ لیں کہ وہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ کئی ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کئی ایسے الفاظ استعمال کیے گئے، ایک دو کلپ جو میری نظروں سے گزرے، اس میں وہ کلپ میں جو بات کی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس بات کا خیال کریں، تو مذہبی کارڈ کو استعمال نہ کیا جائے، کسی بھی درجے پر استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس اصطلاح کو ختم کی جائے۔ مذہب ہم سب کا ہے اور کسی کے مسلمان ہونے میں ہمیں شک کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی مخالفت ہوتی ہے، پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں جو آپ کرتے ہیں، اگرچہ ان میں بھی غیر شرعی طریقے موجود ہیں کہ کسی کا نام بگاڑنا، کسی کی تنقیص کرنا، بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگانا ہمارے دین نے اس سے منع کیا ہے، لیکن کم از کم مذہب کو بیچ میں نہ لایا جائے اور مذہب کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو لب لباب یہ ہوا کہ جو ہمارے یہاں مذہب کارڈ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یہ بھی غلط ہے، اور مذہب کو بطور مفاد استعمال کرنا یہ بہت ہی زیادہ جرت کی بات ہے۔ دنیا تو داؤ پہ لگا دی، اب اپنی آخرت کو کم از کم داؤ پر نہ لگائیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔